ورلڈ سٹی کے جو چیئرمین ہیں، جو سی او ہیں، سعد نذیر ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے ایک خاص اناؤنسمنٹ کیا گورنر ہاؤس میں، اس حوالے سے ہم سے بات کرتے ہیں. تھینک یو سر فار یور ٹائم. جی الحمدللہ عرفان سر یہ صاحب. بتائیے، جس طرح آپ نے اسپیشل اناؤنسمنٹ کی اور ان کو برانڈ ایمبیسڈر بھی اناؤنس کیا، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے سر؟ جی اللہ کا خاص کرم ہے بلو ورلڈ سٹی پہ کہ اس ملک میں جتنی بھی نون شخصیات ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے بلو ورلڈ سٹی سے منسلک ہو جاتی ہیں. تو اللہ پاک نے یہ کرم کیا خصوصی کہ جو 40 سال بعد پاکستان کو سونے کا تمغہ ملا، اور جس شخصیت کو اللہ پاک نے یہ اچیومنٹ حاصل کرنے کا موقع دیا، وہ آج بلو ورلڈ سٹی کا حصہ بن گئے. ہم ایک پروجیکٹ ہے، فرید باجوہ صاحب ہیں پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں لیجنڈز انکلیو کے. تو لیجنڈز انکلیو میں اس سے پہلے شعیب اختر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو اب جو ہے ارشد ندیم صاحب جو سر، آپ نے راولپنڈی میں، ہم نے بلو ورلڈ سٹی میں دیکھا کہ شعیب اختر کے نام پہ اسٹیڈیم بن رہا ہے. ایک پورا آپ انکلیو ایسا بنا رہے ہیں جو لیجنڈز کے نام پہ، جس میں ہم نے دیکھا کہ قطر میں بھی آپ نے ایک سرمنی کی تھی جس میں تمام لیجنڈز تھے. تو آج کی اناؤنسمنٹ کے حوالے سے بتائیے، کیا آپ ارشد ندیم کے لیے اناؤنس کر رہے ہیں؟ پوری دنیا کے لیجنڈز اس انکلیو میں ہیں، تو اس وقت تو ارشد ندیم تو پاکستان کا فخر ہیں. تو انشاءاللہ ایک فقید المثال پروجیکٹ وہاں ڈیولپ ہونے جا رہا ہے. تفصیلات آپ کو فرید باجوہ صاحب دیں گے. جی تھینک یو جی. آپ کو سعد نذیر صاحب نے ساری اچھی خبر سنا دی ہے ماشاءاللہ. ایک اس میں ایڈیشن کرتا جاؤں کہ یہ چودھری نعیم اعجاز صاحب نے خصوصی طور پہ، وہ عمرے پہ تشریف لگے ہیں، انہوں نے خصوصی طور پہ یہ شفقت فرمائی کہ جی ان کو ارشد ندیم صاحب کو پلاٹ بھی گفٹ کیا جائے اور اپنا برانڈ ایمبیسڈر بھی اپوائنٹ کیا جائے. تو ندیم اعجاز صاحب اور نعیم اعجاز صاحب کی خصوصی کہہ لیں شفقت شامل ہے اس سارے پروسیس. جی بالکل، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. جی سر، آپ جی ہم ویلکم کرتے ہیں ارشد ندیم صاحب کو، جو کہ ماشاءاللہ ایک بگ نیم لیجنڈ ان پاکستان، اینڈ ان کو ہم لیجنڈز انکلیو ایٹ بلو ورلڈ سٹی کو ویلکم کر رہے ہیں. اینڈ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم آپ کو بہت ساری اچھی خبریں دیں گے بلو ورلڈ سٹی کے پلیٹ فارم سے. اینڈ لیجنڈز انکلیو میں ارشد ندیم کا آنا ایک بہت بڑا سنگ میل ہے. اینڈ میں سعد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ندیم صاحب کو، نعیم صاحب کو، اور پوری ٹیم بلو ورلڈ کو. اینڈ انشاءاللہ ود ارشد ندیم صاحب ہم کوئی بڑے اچھے کام کرنے جا رہے ہیں فار ایتھلیٹکس ان اسپیسیفکلی اینڈ اسپورٹس ان جنرل. جی اچھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ اسپورٹس کی ویلیو ہم سمجھتے ہیں کہ پوری نیشن کو جہاں یونائٹ کیا ہے اس نے، اور ہم نے دیکھا کہ جو بھی کنٹری کی ٹربولنس تھی، جو سچویشن تھی، اس کے ڈسپائٹ آف آل پوری نیشن یونائٹ ہوگی، سب کچھ بھول گئی. تو آج کی جو سیلیبریشن ایک کنٹینیوٹی ہے، اس کو آگے بھی آپ لے کے جانا چاہ رہے ہیں یا اسی حد تک آپ نے رکھا ہے؟ جی ایبسلیوٹلی یس. بلو ورلڈ سٹی میں ایک شاندار کرکٹ اسٹیڈیم بننے جا رہا ہے. اس کے علاوہ وی ہیو اے ویژن کہ ہم تمام اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کا وہاں پہ اسٹیڈیمس بنائیں گے. اور وہ وقت دور نہیں جب آپ کے انٹرنیشنل میچز سے بلو ورلڈ سٹی میں ہوں گے. آپ کے اس طرح کی اسپورٹنگ ایکٹیویٹیز جس میں ارشد ندیم کے آنے کے ساتھ ہم ان کی ہیلپ سے ہم وہاں پہ جو ٹریک اینڈ فیلڈ اور جو باقی ایتھلیٹکس ہیں ان کی ساری اسپورٹنگ فیسلٹیز، اور انہی کی سربراہی میں انشاءاللہ ہم تمام کوچنگ فیسلٹیز آ کے ارشد ندیم کی طرح کے 100 اور ارشد ندیم پیدا ہوں اس ملک میں. صاحب ہم نے دیکھا کہ دین کی بات ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، سب سے پہلے ہم آپ کو اپ فرنٹ دیکھتے ہیں. اور سپورٹس کی جو ویلیو ہے، دو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. ایک تو پوری جتنی بھی کنٹری کی سچویشن تھی، جو ٹربولنس تھی، ڈسپائٹ آف آل پوری نیشن یونائٹ ہوگی. اور ہم نے دیکھا کہ سپورٹس کے لیے آپ کا ایک بڑا خاص رول رہا ہے. ہم نے شعیب اختر کے حوالے سے بات کی، دوسرے لیجنڈس کے حوالے سے بات کی. آگے فیوچر ہماری آنے والی نسلوں کے لحاظ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے، جہاں دنیا میں ہماری ریکگنیشن ہو رہی ہے، دوسری طرف ہمارا ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیشن پوری یونائٹ ہو رہی ہے، تو آپ کا کیا اس پہ میسج ہوگا؟ دیکھیں عرفان بھائی، سپورٹس جو ہے نا، اس میں لوگوں کی موجودگی اور پارٹیسپیشن پوری دنیا میں ریفلیکٹ کرتا ہے ایک علاقے کی، ایک خطے کی خوشحالی. جی اس وقت امریکنز اور چائنیز اولمپکس میں ٹاپ کرتے ہیں. تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہاں اتنی فیسلٹیز اویلیبل ہیں کہ ان کے پورے ملک سے جو ڈیزرونگ ایتھلیٹس ہیں ان کو ٹریننگ کے مواقع ملتے ہیں، اور پھر وہ وہاں جا کے انٹرنیشنل فورم پہ پرفارم کرتے ہیں. تو ہیلدی ایکٹیویٹیز اور سپورٹس ایکٹیویٹیز ریلیجن میں بھی مباح کے ایلیمنٹ میں آتی ہیں، اور ایک یہ ذاتی دلچسپی کے تحت بندہ ان کو کر سکتا ہے. اور ایز اے نیشن کو ہیلدی رکھنے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ نے جنریٹ کرنی ہوتی ہیں تاکہ ڈسپلن اور ہیلدی ایکٹیویٹیز ملک میں جاری رہیں. تو انشاءاللہ پاکستان کا بھی فیوچر اس حوالے سے برائٹ ہے. یہاں پہ ارشد ندیم صاحب کی صورت میں سمجھتا ہوں بہت سارے ینگسٹرز جو ہیں ان کو دیکھ کے اس وقت اپنے لیے انسپریشن کے طور پہ لیں گے، اور انشاءاللہ اس میں ایکسل کریں گے. گورنمنٹس کا کام یہ ہے کہ ان کو فیسلٹیز اور انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں. تو وہ انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستانی حکومت اور یہ جو ریفارمز کی گفتگو ہو رہی ہے پورے ملک میں اور سارے ادارے کر رہے ہیں،
تو انشاءاللہ اس کے تحت یہ وقوع پذیر ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان سپورٹس کی فیلڈ میں بھی بالکل جیسا ساز صاحب نے فرمایا جی کہ جیسا پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں، کارپوریٹ سیکٹر کی بات کریں، یہ اپنا رول تو پلے کر رہے ہیں، بٹ ہم یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایز اے بگیسٹ اسٹیک ہولڈر گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی پرائرٹی کے رکھے. اور اس طرح جیپنیز سینگ بھی بڑی فیمس ہے کہ جن ملکوں کی کھیل آباد ہوتے ہیں جی ٹھیک ہے ان کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ چیز کرنا ہے ایز اے نیشن. جس طرح کرکٹ ہاکی میں ہم نے گلوری حاصل کی، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا ایتھلیٹ ہمارے سامنے آیا جو پوری نیشن کو ہوپ پرووائڈ کر رہا ہے. ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں جی. تھینک یو. اللہ حافظ.